السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا غیر اللہ اور پیروں فقیروں اور سجادہ نشینوں جو سجادہ نشین ہیں ان کو اپنا ماوا ملجا سمجھتے ہیں، بس ان کو ہی قبلہ کعبہ ہر چیز ان کو سمجھتے ہیں، ان کی محبت میں بس اللہ کو بھول جاتے ہیں، بس جو انہوں نے کہہ دیا جیسے انہوں نے کہہ دیا بس اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی خالص محبت ہے، وہ اپنی خوشی اور ہر قسمی آرزو جو ہے اس کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتے ہیں، اپنے نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر وہ اللہ کے راتوں کو اللہ کے ہاں سرب سجود ہوتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ من يَتَّخِذُ یہ کہ وہ پکڑ لیتے ہیں یا پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوائے اندادا، یعنی وہ کچھ چیزوں کو اللہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو برابر سمجھتے ہیں، اللہ کا ہمسر سمجھتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں ان سے اس طرح جس طرح کہ اللہ سے کرنی چاہیے، یعنی جس طرح اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، اللہ سے محبت کرنا چاہیے، وہ ان لوگوں کو سے اس طرح محبت کرتے ہیں، یعنی انہوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، ان کی پیروی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان، اب دوسرے لوگوں کا ایک فرمایا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے نام نہاد جو اپنے لوگ ہیں یا یہاں کے ان کو پیر و مرشد کہہ لیں یا ان کو ان کے رہنما لیڈر، ان سے اس طرح اندھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے، ان کی باتوں کو اس طرح عمل کرتے ہیں جس طرح اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا پھر تذکرہ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حبا للہ، جو واقعتاً مان یعنی کہ جو مان لائے یعنی جو سچے مان والے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، ان کا لگاؤ ان کی محبت وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی یہاں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ درم و دینار کا بندہ، آج کل تو ہم یہی ہے کہ حدیث میں بھی ایک آیا ہے کہ تعیسہ عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ ہلاک ہو گیا وہ بندہ جو درہم و دینار کا بندہ ہے، یعنی جو دنیا کی پوجا پاٹ کرتا ہے، دنیا میں الجھ کے رہ گیا ہے، دنیا کی محبت اس میں پڑ گئی ہے یا دنیا والوں کی محبت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر یہ ظالم لوگ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، دیکھیں گے اس عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے، کہ اتنے ہٹ درم ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے، پھر ان کو خبر ہوگی، پھر انہیں پتہ لگے گا، پھر ان پر واضح ہوگا
وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایک وہ لوگ جو ہیں وہ دنیاوی لوگوں کے پیچھے اس طرح ان کی پیروی پہ لگ جاتے ہیں، ان کی محبت میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی وہ مبالغہ رائی کی حد تک آگے چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ نے فرمایا ایسے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال اللہ نے یہ بھی فرمائی، وہ یہ کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو دو فرق اور اچھے اور برے میں تمیز، یہ خاصہ ہے ہمارے دین کا کہ ہم نے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنی ہے، اور اچھائی کا پرچار کرنا ہے، اچھائی کو پھیلانا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم خود تو نیک بنے پھریں، اللہ اللہ ہر وقت، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اس میں بس، اور دوسروں کو دیکھیں تو ہمارے اوپر کچھ اثر نہ ہو، بس ٹھیک ہے یہ اپنا جواب دیں، ہم اپنے جواب دیں۔ یہ اسلام میں قطعاً نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار جبرائیل جو ہے ایک قوم پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ فلاں جو بستی ہے اس کو اٹھا کر اس کے اوپر پلٹ دو۔ تو جبرائیل جب وہاں آئے تو دیکھا ایک آدمی جو ہے وہ بڑی عبادت میں مصروف ہے، تو واپس اللہ کے پاس گئے کہ یا اللہ اس بستی میں تو ایک آدمی ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، وہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر وقت ذکر اذکار میں، نوافل میں، تیرے ذکر میں مشغول ہے۔ تو یہ تو آپ کا قانون ہے کہ بستی میں اگر کوئی لوگ یا ایک لوگ بھی اللہ والا ہوگا تو اس پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم اس بستی کو اٹھا کر پہلے اسی شخص پر پلٹ دو۔ جبرائیل حیران ہوئے تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ خود تو نیک بنا بیٹھا ہے، اس کے سامنے لوگ میری نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اور اس کے ماتھے پر ایک شکن تک اس کی جو ہے وہ پسینہ تک نہیں آیا، اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی کہ اللہ کے حکم کی پامالی دیکھتے ہوئے اس کا دل جو ہے وہ نہیں دکھا، اس دل پر اثر نہیں ہوا، وہ تڑپا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نرا اپنا ہی اعمال کی طرف توجہ نہیں دینی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو برائی ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے اس کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے ہمیں، تو ہمیں چاہیے جو اگر ہم اپنے ارد گرد برائیوں کو دیکھیں تو ہر ممکن حد تک اسے اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے، ہدایت دینے والے اللہ رب العزت ہیں، لیکن اس کی اصلاح کرنا، اس اصلاح کا پیغام دینا، اچھائی کا پیغام دینا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ نہیں ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے زاہد کی، ایسی تقوی کی ضرورت نہیں ہے جو خود تو نیک بنا پھرے اور اس کے معاشرہ میں اور اس کے ارد گرد لوگ برائی میں مبتلا ہو جائیں، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، ان کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، وہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو اس پیغام کو آگے پھیلائیں تاکہ یہ ہمارا دین کا جو سلسلہ ہے، جو پیغام اسلام کا جو سلسلہ ہے لوگوں تک پہنچے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق دے اور دوسروں کو بھی اصلاح کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔